السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، 5 خبریں جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلا فیصلہ عمران خان کے حوالے سے آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ یہ عمران خان کی جیت ہے۔ 2 ججز نے کیا فیصلہ سنایا، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اس کی کہانی بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر عامر فاروق صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک محفوظ فیصلہ عمران خان کے حوالے سے سنایا۔ اب اس فیصلے کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت گرفتاریوں کا سیزن 2 پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے حوالے سے شروع ہو چکا، اور ایسے وقت میں امریکہ سے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے الیکشن کے حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ جاری کیا، اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ لیکن ویورز، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کی عوام کو مایوس نہیں کیا، اور ان سے جو توقع تھی بالکل اسی طرح کا ایک فیصلہ جو ہے وہ سنوا دیا گیا۔ عمران خان کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی، اور اس درخواست کے اندر یہ استدعا تھی عدالت سے کہ توشہ خانہ کے فیصلے کو معطل کیا جائے، تاکہ عمران خان کی نااہلی کا جو معاملہ ہے وہ کسی کنارے لگ سکے، اور عمران خان پاکستان میں جو انتخابات، ایک ریگڈ اور پری ریگڈ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں، اس کے اندر حصہ لے سکے۔ لیکن اس کے باوجود کہ بہت سارے دھاندلی کے امکانات موجود ہیں، پلاننگ کر لی گئی، عمران خان کو اب اس الیکشن سے باہر کرنے کا جو پلان تھا اسے حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ مکمل ہو گیا ہے تو ویورز، یہ بھی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہوگی۔ آپ کو بتا دیں کہ درخواست جو کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہ فیصلے کو معطل کیا جا سکے، اور اس فیصلے کو معطل کرنے کے حوالے سے جو دلیل دی گئی فیصلے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، اس کی ایک مکمل تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ توشہ خانہ کیس میں یہ سزا کا معاملہ ہے، اور اس میں درخواست کو مسترد کرتے ہوئے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری، جنہوں نے 9 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا، اور اس میں جو لفظ استعمال کیے گئے کہ جناب نااہلی کا معاملہ جو ہے اس کے حوالے سے استدعا نہیں کی گئی کہ نااہلی کے معاملے کو ختم کیا جائے۔ اب اس کے اندر ٹوسٹ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر عمران خان اور ان کے وکلاء عدالت سے یہ کہتے کہ جناب نااہلی کا معاملہ اور نااہلی کی تلوار عمران خان کے سر پر لٹک رہی ہے، لہٰذا آپ فیصلہ سنا دیں اور اس فیصلے کو یعنی نااہلی کو ختم کر دیں، پریئر میں یہ لکھا جاتا یعنی ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا، اور اس کے بعد اسے مسترد کر دیا جاتا، تو یقیناً اس فیصلے کو اہلیت سے جوڑ دیا جاتا، کیونکہ یہاں پر ایک ٹیکنیکل جو گراؤنڈ ہے، جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، عمران خان کو اس پہ ریلیف اس لیے نہیں دیا گیا عامر فاروق صاحب کی طرف سے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے تو نااہلی کے لیے استدعا کی ہی نہیں، یعنی نااہلی کو ختم کرنے کی استدعا اگر کرتے تو پھر ہم فیصلہ سناتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی طرف سے جو نقطہ اٹھایا گیا کہ فیصلے کو آپ معطل کریں، اور اس کا جو اثر ہے اوبویسلی وہ خان صاحب کی الیکشن لڑنے کی اہلیت سے جڑا ہوا تھا۔ اب جو فیصلہ آپ کو اس سے پہلے بھی یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو فیصلے سنائے گئے تو وہ صرف 5 منٹ میں، اس سے زیادہ آپ نے وقت جو ہے وہ عدالت نے نہیں دیا، لیکن عمران خان کو الیکشن اور جو کاغذات نامزدگی ہیں اس کو جمع کروانے سے 1 روز پہلے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جاتا ہے، جس میں ایک بغض عمران کہیں، عمران خان کے خلاف سازش کہیں، عمران خان کو الیکشن سے دور رکھنے کا جو پلان تھا اس کا ایک حتمی نتیجہ نکالنے کی بات کریں تو یہ عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ ویورز، اب اس میں جو چیزیں امپورٹنٹ تھی کہ نمبر 1، ایک تو عمران خان کاغذات نامزدگی جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے، نہ انہیں جمع کروا سکے، اور عمران خان کے پاس وقت کم ہو کہ وہ کسی بڑی عدالت کا جو قاضی کی عدالت ہے وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے کہ جناب دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اگر اب بھی اس فیصلے کے خلاف یعنی آواز بلند کی گئی درخواست کی شکل میں، تو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہاں سے نتیجہ کیا آئے گا، کیونکہ انصاف اس وقت چھٹی پر ہے، انصاف ترکی کے اندر مزے لوٹ رہا ہے، انصاف بیگمات کے حوالے سے دفاع کے لیے ترجمانوں کی فوج کو تو میدان میں اتار دیتا ہے، لیکن پاکستان کی وہ جماعت جو اس وقت سب سے زیادہ مقبول ہے اور اس کے لیڈر کو آپ نے الیکشن سے کیسے مائنس کرنا ہے، یعنی آپ اعلی کار بن رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کا تو قتل ہوا نا عدالت کی طرف سے، لیکن جو جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے اس میں
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس کے سرغنہ ہیں، اور انصاف اور پاکستان کی عدالتیں عمران خان کو شاید انصاف دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ میں تو اب یہ بات کرتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ انصاف نہیں ملا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ انصاف کا بول بالا کر سکتے یا عمران خان کو انصاف دے سکتے ہیں۔ ویورز، عمران خان جو ہیں وہ اب نااہل ہی رہیں گے، اور ان کے کاغذات نامزدگی اس وقت تک جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ پروسیس گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو خان صاحب کی دیگر ضمانتیں تھیں ان کے اوپر بھی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ طارق مسعود صاحب نے بینچ تو بنا دیا ان کی سربراہی میں، لیکن سماعت کب ہوگی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور آپ کو ویورز بتا دیں کہ فیصلے کے اندر جھول کیا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور اس فیصلے کے جھول آپ کو اور عامر فاروق صاحب کو، آپ کو تو خیر اس لیے یاد رکھنا ہے کہ وقت کے جو قاضی تھے اور وقت کا جو عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو جج ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا کس طرح سے ڈنڈی ماری، لیکن یہ ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے جو ان کو ہانٹ کرے گا ہمیشہ کے لیے، اور لوگ ان سے جب یہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے نا تو ان کی گاڑی کو روک روک کے سوال کریں گے، یا جہاں بھی یہ جائیں گے یہ سوال اب ان کا یہ تعاقب ساری عمر جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ یعنی میں تو کل یہ سوچ رہا تھا کہ یار ان کی بھی کیا زندگی ہے، اگر یہ کسی کی بات نہیں مانتے تو وہ ان کی زندگی جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں، اور اگر یہ بات ان کی مان لیں تو ویسے بھی ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی مشکل زندگی جو ہے یہ جج صاحبان جو گزارتے ہیں، تو ہماری اور پاکستان قوم کی جو ہے وہ ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے۔ اپنی کچھ لوگوں کی بات نہ مان کر اگر یہ زندگی اپنی خراب کرتے تو شاید پاکستان کی قوم جو ہے ان کی زندگی کو سنوار دیتی اور ہمیشہ یہ امر ہو جاتے، لیکن یہ نہیں ایسا کرتے کیونکہ انہیں اپنی پینشن کے معاملات ہیں، پھر ایک اچھا ریٹائرمنٹ پیکج بھی ان جج صاحبان کو چاہیے ہوتا ہے۔ اب اس میں جو لوپ ہولز ہیں میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی چیز کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق سزا معطل نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، نہ کریں، یعنی یہ فیصلہ نہیں ہے، سزا آپ معطل نہیں کر سکتے۔ پھر ہمیں یہ ضرور بتا دیں کہ نواز شریف کے کیس میں یعنی ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے فیصلہ جو ہے وہ کیوں معطل کیا گیا اور اس کی کون سی نظیر جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ نے خان صاحب کا فیصلہ معطل نہیں کیا، گواہ مکر گئے، گواہ جو پیش کرنے تھے ان کو آپ نے پیش نہیں ہونے دیا، آپ نے بتا دیا کہ بہت سارے سکم اس کے اندر موجود ہیں، لیکن سزا کو معطل آپ کر دیتے ہیں لیکن فیصلے کو معطل نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف آپ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ کے اندر فیصلے کو جو ہے معطل کر دیا۔ نیب کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کا معاملہ ریمانڈ بیک کر دیا جائے، لیکن عامر فاروق صاحب ایک ایفیشینٹ جج ہیں اور انہوں نے پاکستان کی عوام کو مایوس نہیں کیا، اپنی ایفیشنسی کا یہ معیار برقرار رکھتے ہوئے ڈی فریزر سے ایک فیصلہ نکالا اور پھر اسے ڈی فروسٹ کر کے اوون میں رکھ کر پاکستان کی عوام اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ سنا دیا گیا۔ اب توشہ خانہ کیس کیسے چلا یہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ پھر توشہ خانہ کیس جس طرح چلا کیا کسی کو معلوم نہیں ہے؟ یعنی معلوم بھی ہے، اور کچھ لوگوں نے کیا اس کیس کے اندر۔ عمران خان کے وکلا کو نہیں سنا گیا، جو خواجہ حارث صاحب تھے ان کے منشی کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے، پھر کاغذ چھین لیے جاتے ہیں، یہ بھی نظیریں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جن لوگوں کو یعنی جو گواہ پیش کرنا چاہتے تھے آپ کے گواہوں کو نہیں سنا گیا، اور جو اس وقت ایک دلیر جج تھے دلاور صاحب، انہوں نے جو کچھ کیا وہ قوم کے سامنے ہے۔ اب جس دن درخواست کے قابل سماعت ہونے نہ ہونے پر فیصلہ ہونا تھا اسی دن فیصلہ سنا کر عمران خان کو نااہل جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان ہے جی، ویلکم ٹو پاکستان، ویلکم ٹو دا پاکستان آف فیو۔ یہ 26 کروڑ کا پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ کچھ لوگوں کا پاکستان ہے جس پر یہ اپنی منمانی قوانین اور منمانی جو آئین کی تشریح کرتے ہیں، اور انصاف کا جو قتل کیا گیا جس کی موجودگی میں یہ قتل کیا گیا، ویورز پاکستان کی عوام جو ہے یہ اسے ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھے گی۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی ایک افسوسناک خبر دے دیں کہ جہاں پر انصاف کا قتل ہو رہا ہے نا وہیں پر پاکستان کے اندر جمہوریت کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، سرعام لوٹا جا رہا ہے، اور لوٹنے والوں میں الیکشن کمیشن شامل ہے، پاکستان کی جو آپ کی عدالتیں ہیں یہ شامل ہیں، اور پھر کچھ اور لوگ ہیں جن کے بارے میں پاکستان کے اندر زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے واقعات کا جو معاملہ ہے، اب ایک درخواست کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دیا گیا، اور اب اس درخواست کے اندر جو موقف اختیار کیا گیا کہ جناب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ مجھے تو حیرانگی اس بات پر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس عدالت کا دروازہ آخر کیوں کھٹکھٹاتی ہے جہاں سے کوئی سننے والا بیٹھا ہی نہیں ہوا۔
قانون اندھا ہوتا ہے، یہ اس کی ایک عملی شکل ہم نے پاکستان کے اندر دیکھ بھی لی. قانون بہرا ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. قانون چھٹی پر بھی جاتا ہے، اس کی بھی ایک شکل ہمارے سامنے موجود ہے. اور قانون جو ہے وہ صرف بیگمات کی جو ایک دفاع کے اندر حرکت میں آتا ہے، ہم نے ویورز یہ بھی دیکھ لیا. پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے جو وہ سوئے ہوئے محل کا منظر پیش کرتی ہے. یہ سفید عمارت ہے جہاں پر کالے کوٹ پہنے ہوئے، کالے گاؤن پہنے ہوئے سیاہ فیصلے جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. اور یہ سنہری حروف نہیں بلکہ کالی سیاہ جو ایک رات کی کہانی ہے، یہ کالی سیاہی سے لکھی جائے گی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر. ویورز، لیول پلینگ فیلڈ کے واقعات کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور پہلی چیز جو عمران خان کو مائنس کرنے کا پلان تھا اسے مکمل کیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے. اور اب دوسرا جو پلان ہے وہ کون اس پر عمل درآمد کروا رہا ہے، الیکشن کمیشن کہاں پر ہے؟ یہ ضرور آپ الیکشن کمیشن کو ٹیگ کر کر ایکس کے اوپر یہ ضرور سوال اٹھائیں. اب جو واقعات پیش آئے ان میں ایک تو کاغذ چھینے جا رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ کے پاس بیان حلفی موجود ہو، آپ کے پاس جو دیگر ڈاکومنٹس ہیں وہ موجود ہوں، اور آپ سے وہ کاغذات اگر چھین لیے گئے تو ان کو نکلوانے کے حوالے سے، ان کی ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹ تیار کرنے کے حوالے سے یعنی آپ کو ایک وقت درکار ہوگا. پاکستان کے اندر اب کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے کہ وہ ممبران، وہ امیدوار جو انتخابات میں کاغذات نامزدگی لے کر آگے جائیں یعنی الیکشن کمیشن میں اپنے اپنے حلقوں کے اندر، تو ان سے یہ کاغذات نامزدگی چھین لیے جائیں. واقعات جو ہوئے ہیں جی، میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے اس کی تفصیل رکھ دوں، اور آپ نے اس کے اوپر بھی اپنی آواز اپنی کیپیسٹی میں ضرور بلند کرنی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں، اور اس کا انجام جو ہے نا بہت ہی بھیانک ہوگا. آپ کر کے نکل جائیں گے لیکن جمہوریت نے یہیں پر رہنا ہے، پاکستان کی 26 کروڑ عوام نے اسی ملک میں رہنا ہے، اور وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ ضرور سنائے گی. ویورز، لیول پلینگ فیلڈ کے واقعات کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو پہلا واقعہ پیش آیا، اس میں ان کے سیکٹری سے نہ صرف ان کے کاغذات نامزدگی بلکہ ان کے سارے ڈاکومنٹس جن میں ان کا بیان حلفی تھا، ٹیکس ریٹرنز تھی، NOC تھی، سب کچھ جو ہے وہ چھین لیا گیا. اور یہ سارے کا سارا واقعہ جو ہے ایک عدالت، ایک جیل کے اندر ہوتا ہے. اور کیا الیکشن کمیشن نے اس واقعے کا نوٹس لیا؟ نہیں لیا. اب NA 177 گجرانوالہ سے امیدوار ہیں جی، سابق MNA میاں طارق محمود صاحب، ان کے کاغذات نامزدگی کے بھی جو ہیں وہ جمع نہیں ہو سکے، اور کاغذات جمع کرانے گئے تو پولیس نے دھکے دے کر انہیں باہر نکال دیا. الیکشن کمیشن کہاں پر ہے؟ الیکشن کمیشن لاپتہ ہے. پاکستان میں ایک اشتہار دے دیں بل بورڈز کے اوپر، تلاش گمشدہ کا اشتہار جو ہے وہ اب چلنا چاہیے کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ لاپتہ، اور پاکستان کے اندر الیکشن جو ہیں انہیں کون دیکھے گا یہ کسی کو معلوم نہیں. میں نے ایک لفظ لکھا کہ یہ الیکشن کمیشن نہیں بلکہ یہ سلیکشن کمیشن ہے. سلیکٹڈ کا بہت سارا تانا دیا جاتا رہا سیاسی جماعتوں کی طرف سے، لیکن سلیکشن کمیشن کی پہلی دفعہ جو شکل ہمارے سامنے آئی، اس شکل کا جو اس وقت معیار ہے الیکشن کے حوالے سے، اور اس شکل کو پاکستان کی عوام جو ہے اس کا حال کیا کریں گے، یہ انہیں انتخابات کے نتائج اور آنے والے دنوں کے اندر ضرور معلوم ہو جائے گا. چونکہ اب یہ صرف آوازیں اٹھ رہی ہیں نا کہ استعفیٰ دو، جو جعلی قسم کی آوازیں ہیں، جو رانگ نمبرز اٹھا رہے ہیں. لیکن ویورز، جب جمہوریت جسے یہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نتائج آ جائیں گے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ الیکشن کمیشنر ان حالات سے جو ہے وہ راہ فرار تلاش کر لے. جب حالات بدلیں گے، اور حالات ضرور بدلتے ہیں، حالات سدا ایسے ایک جیسے نہیں رہتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم اپنے اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر، ہم کیا، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ بات کرتے رہے، نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھتی رہی کہ جناب یہ ان کا پلان جو ہے وہ 10 سال کا ہے، تو وہ حالات نہیں رہے جیسے رہے، تو یہ حالات جو ہیں ان کے بدلنے میں زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں لگے گا. اب NA 177 کی جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور پھر ویورز، اس کے ساتھ ساتھ حافظ آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شوکت بھٹی اور حیدر بھٹی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں RO آفس کے باہر موجود DSP رانا کیسر جمیل نے چھین لیے. اور اس کے بعد
دفتر کو بھی بند کر دیا گیا کہ کوئی جو ہے دفتر کے اندر نہ جا سکے۔ پھر لیا سے ملک نیاز جکھڑ حلقہ NA 182 سے رات گئے، ان کے گھر کے دروازے توڑے گئے تاکہ وہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع نہ کروا سکیں۔ اٹک سے میجر طاہر صادق کے مکمل کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چھین لیے اور 3 افراد بھی گرفتار کر لیے گئے، اور ان کے گھر والے شکایت دے کر دفتر پہنچے تو وہاں پر جو ARO صاحب تھے وہ موجود نہیں تھے۔ پھر سیالکوٹ میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے آنے والا تحریک انصاف کا رہنما جو ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ سرگودا شہر سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے تھے، لوگوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، تو وکلا ورکرز کو لے کر سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور وہاں پہ بھی آپ کو ایک انریسٹ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ پھر سرگودا شہر میں کاغذات نامزدگی کے حوالے سے خبر میں نے آپ کو دے دی، اور اسی لیے یہ جو جملہ میں نے کہا نا کہ یہ الیکشن ہی سلیکشن کمیشن ہے، اور آپ نے اس کے اوپر ایک بھرپور جو ہے کیمپین بھی چلانی ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ صرف یہ جی کہ عمران خان جو ہیں وہ مقبول ہیں اور نون لیگ جو ہے وہ مقبول نہیں ہے، اور شاید یہ بات کسی کو قبول نہیں ہے، تو اسی لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں سپریم کورٹ درخواست لے کر گئے، اور لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات کے حوالے سے یہ درخواست ہے، لیکن آپ کو بریکنگ نیوز یہ دے دیں کہ انصاف چھٹی پر ہے، قاضی صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں، اور قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق صاحب جو ہیں وہ انہوں نے سائفر کیس میں خان صاحب کی ضمانت منظور نہیں کی، اور ان کا تعلق کس گروپ کے ساتھ ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور پھر اس سے پہلے انہوں نے پرویز الہی صاحب کی ضمانت بھی منظور نہیں کی، اور اب ایک طرح سے عمران خان کو الیکشن سے دور رکھنے میں اگر کسی کا، یعنی طاقتیں تو بہت ساری ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، تو ان میں ایک اور شخصیت کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ خبر بھی دے دیں کہ 2 جج صاحبان نے عمران خان کے حق میں ایک بڑا فیصلہ سنا دیا۔ یہ چارج شیٹ ہے سائفر جج کے خلاف، اور اب اس فیصلے کی بنیاد پر یقیناً سائفر کیس کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، اس کے اوپر اس کے اثرات جو ہے مرتب ہوں گے۔ عمران خان بے قصور ہونے کا ایک انتہائی اہم ثبوت جو ہے وہ سامنے آیا جی، اور سائفر کیس میں جیل ٹرائل کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ 59 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جو ہے وہ جسٹس گل حسن اورنگزیب اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے یہ لکھا تھا، اس کو اب جاری کیا گیا، اور اب اس میں کیا کہا گیا ہے جی کہ شفافیت اور اوپن ٹرائل کے لیے امریکہ، کینیڈا، بھارت سمیت دیگر ممالک کے عدالتی فیصلوں کے حوالہ جات کو بھی اس میں فیصلے میں شامل کیا گیا۔ فیصلہ ہے کیا، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر کمنٹ بھی کریں گے کہ اوپن کورٹ کا اصولی جمہوری معاشرے کی پہچان اور اس کا اطلاق تمام عدالتی کارروائیوں پر ہوتا ہے۔ عوام کی عدالت تک رسائی جوڈیشل پروسیس کی انٹیگریٹی ہے، لیکن بھائیجن سانو ایتے دس دیو کہ یہ لوگ جن کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے، اور اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ شفافیت کا جو معیار ہے نظیروں کے ساتھ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری پروسیس کے اندر آپ اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، اور یہ جوڈیشل پروسیس کی انٹیگریٹی کی ضمانت دینے والی جو بات کی ہے اس کے ساتھ اب جڑی ہوئی ہے۔ عدالتوں کی آزادی اور غیر جانبداری برقرار رکھنے کے لیے اوپن کورٹس ضروری ہیں۔ نظام انصاف پر عوام کے اعتماد کے لیے اوپن کورٹس ضروری ہیں، اور اگر آپ بند کمروں میں انصاف اور اس کے پروسیس کو چلائیں گے تو ابھی تو اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 جج صاحبان کی ایک مور لگ گئی کہ جناب یہ پروسیس جو ہے نا وہ غیر آئینی بھی ہے اور اس میں شفافیت کا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے۔ صرف جیل میں ہونے کے باعث عدالتی کارروائی کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جیل ٹرائل میں بھی پبلک کو کورٹ روم میں رسائی ملنا ضروری ہے۔ دے دیتے، سیکیورٹی کا معاملہ تھا نا، اوپن کر دیں، تلاشی نے لوگوں کو جانے دیں، لیکن یہ بھی نہیں کیا گیا۔ صرف جیل میں ہونے کے باعث جیل ٹرائل کا فیصلہ ملزم اور پروسیکیوشن دونوں کے لیے مساوی ہونا چاہیے۔ فریقین کو سنے بغیر ملزم کو معمول کی عدالت میں اوپن ٹرائل کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اب جج نے یہ بھی لکھا کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ بانی چیئرمین PTI کے اعتراضات کو نہیں سنا گیا۔ ملزم گواہوں اور خود اپنی سیکیورٹی کے لیے مجسٹریٹ ان کیمرہ ٹرائل کا آرڈر بھی کر سکتا ہے۔ حیران کن ہے کہ 13 اکتوبر کی جیل ٹرائل کی منظوری کے باوجود جج نے دوبارہ منظوری کا پروسیس کیوں شروع کیا؟ ایک انتہائی اہم سوال اٹھا دیا گیا ہے 2 جج صاحبان کی طرف سے، اور اب اس بنیاد پہ اس فیصلے جو 59 صفحات پر مشتمل ہے اسے پاکستان کی بڑی عدالت میں جب چیلنج کیا جائے گا، یا پھر وہ کیس جو خان صاحب نے پورے سائفر کو جو ٹرائل تھا فرد جرم تھی جسے اسے بنیاد بنا کر آپ نے چیلنج کر لیا کہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، اس فیصلے کے اندر، اس درخواست کے اندر اس فیصلے کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور آپ کو یعنی جو درخواست جس کے اوپر اب بینچ بنایا جائے گا
3 جج صاحبان اگر فیصلہ دیں تو اس فیصلے کو یعنی اس کے خلاف اگر فیصلہ دیں تو 3 جج صاحبان کی ضرورت پڑے گی اس فیصلے کو اڑانے کے حوالے سے۔ ویورز، اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ 8 اکتوبر کا خط اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جج نے محسوس کیا کہ جیل کارروائی قانون کے مطابق نہیں۔ جج کو احساس ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ رولز کے تحت جیل ٹرائل کی وفاقی حکومت سے منظوری نہیں لی گئی۔ جج نے پہلے 3 خطوط سیکرٹری قانون کو لکھے جبکہ 8 نومبر کا خط وفاقی حکومت کو لکھا۔ جج کو چاہیے تھا کہ وہ جیل ٹرائل شروع ہونے سے پہلے یقینی بناتے کہ اس کے لیے تمام قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے گئے، یعنی قانون کی دھجیاں اور قانون انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے۔ 12 نومبر جب وفاقی حکومت نے جیل ٹرائل کی منظوری دی تب فرد جرم عائد ہو کر 3 گواہوں کے بیانات ہو چکے تھے۔ قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کے باعث جیل ٹرائل کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اب سوال ویورز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اسلام آباد سپریم کورٹ پاکستان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے علی باقر نچوی صاحب کے حوالے سے تو یہ کہہ دیا کہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، تو پاجن سانو اے بھی دس دیو کہ یہ کون سا کنڈکٹ ہے جس کے اوپر یہ ساری ایک فیصلہ آ گیا اور کیا الفاظ ہیں، یہ بھی قوم کو ضرور بتا دیں۔ یہ دورے معیار ہیں، عمرتا بندیال کی یا جسٹس اعجاز الحسن کی عزت نہیں ہے، وہ میچ فکسر تھے، بینچ فکسر تھے، اور جج زیبا کے حوالے سے جو باتیں کہی گئی، خان صاحب آج بھی اس کیس کے اندر جو ہے انہیں رگڑا جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ اب خان صاحب کی جو درخواست ہے اور اس سے پہلے جو توہین عدالت کیا جج ابو الحسنات پر لگے گی یا نہیں لگے گی، ویورز یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب شاید سب کے پاس ہے لیکن دینا کوئی نہیں چاہتا۔ خان صاحب کی درخواست کیا ہے جی؟ خان صاحب نے اس کو ایک تو چیلنج کر دیا ہے اور ان کیمرہ ٹرائل کرنے کے فیصلے کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن صاحب اورنگزیب صاحب نے جو ہے وہ کی ہے۔ اس پر وکیل سلمان اکرم راجہ، یہ وہی ہے جی درخواست جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پورے کے پورے کیس کو اب جو ہے وہ فرد جرم سے لے کر ٹرائل سے لے کر جج ابو الحسنات کے مس کنڈکٹ سے لے کر سب چیزوں کو چیلنج کیا گیا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ عمران خان کے، انہوں نے دلائل میں کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کا 14 دسمبر کا فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 7 سے 8 گواہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان کیمرہ ٹرائل شروع ہوا تو پہلے دن 5 اور اگلے دن 7 گواہ جو ہیں وہ پیش کیے گئے۔ جج نے کسی دستاویز یا گواہ کا حوالہ دیے بغیر پوری عدالتی کارروائی کو ہی ان کیمرہ قرار دیا۔ گل حسن اورنگزیب اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اب ایک طرح سے آمنے سامنے آ گئے جی۔ میں آپ کو اس کی کہانی بھی بتا دیتا ہوں، چونکہ سائفر کیس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی 4 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کی حکم پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں انہوں نے کچھ سوالات اٹھا دیے۔ میں آپ کو یاد ساتھ کروا رہا ہوں کہ ایک جو فیصلہ آیا، خان صاحب نے اس پورے فیصلے کو اب چیلنج کر دیا۔ پھر جو 59 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ آیا وہ عدم اعتماد ہے اسلام آباد یہ جو جج ابو الحسنات صاحب ہیں، اور پھر اب جج ابو الحسنات صاحب کے فیصلوں کے حوالے سے چیف جسٹس اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں اب یہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ 4 ہفتوں کے اندر آپ نے ایک تو پریشر ڈالا ہوا ہے، جو نقطہ میں نے اٹھایا نا کہ یہ ایک طرح سے آمنے سامنے آ گئے کہ 4 ہفتوں میں آپ نے فیصلہ دینا ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے سنگل بینچ نے 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ جج نے سوال کیا کہ کیا 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سوال کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ 4 ہفتے کا وقت دیا گیا؟ گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ 4 ہفتوں کا وقت تو ہم عام سے کیسز میں بھی نہیں دیتے۔ یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں اور عمران خان کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے۔ اب اٹارنی جنرل صاحب کو کل طلب کر لیا گیا اور ایف آئی اے کو اس حوالے سے نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ 59 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اور کم از کم مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ ججز ان کی بھی خیر کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے لیکن یہ کوشش ضرور کرتے ہیں۔ مجبور لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں اور لاچار لوگ ہیں۔ مسکین میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے یا پاکستان میں جو انصاف ہے وہ یتیم بھی ہے اور وہ مسکین بھی ہے۔ اور پھر آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا کہ تحریک انصاف کو بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بیرسٹر گوہر نے ایک نقطہ کچھ روز پہلے یہ اٹھایا تھا کہ جناب جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں شاید یہ ہارس ٹریڈنگ پاکستان کے اندر شروع کروانے میں ان کا ایک بنیادی کردار ہوگا، اور کچھ شاید لوگ یہ چاہتے بھی ہیں کہ جب یہ لوگ جیت کر آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کی بنیاد پر اور جو انہیں ملے گی تو پھر ہم ان کو خرید لیں گے۔ محنت کسی اور کی ہوگی، سپورٹ کسی اور کی ہوگی، لیکن یہ سارے ہیرے جو ہیں
وہ ہم انہیں کسی کی حکومت بنانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اگر لوگوں کو زبردستی پریس کانفرنسز کروائی جا سکتی ہیں تو کیا پاکستان کی عوام یہ نہیں جانتی کہ جب کوئی جیت کر پارلیمنٹ میں پہنچے گا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اور اس کی سپورٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کی ہوگی اور اس بنیاد پر وہ پہنچے گا، تو کیا یہ وفاداریاں اور گن پوائنٹ کے اوپر انہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جاؤ نواز شریف کے کیمپ میں شامل ہو جاؤ؟ تو ویورز، یہ بہت ہی تلخ حقیقتیں ہیں۔ اسی لیے جس جمہوریت کے ہم دعوے دار ہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ یہ ایک طریقہ کار ہے واردات ڈالنے کا، اور اس میں بہت سارے سکم موجود ہیں۔ اس پر میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بھی کروں گا، اور جہاں جہاں بھی ہماری جمہوریت کے اندر نقائص موجود ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اب بیرسٹر گوہر صاحب کے جو تحفظات ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں۔ اور کل آخری تاریخ ہے، اگر نہ موقع ملا لوگوں کو جمع کروانے کا، یعنی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا، بلے کا نشان نہیں ملتا، تو بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ ویورز، یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید پہلا الیکشن ہوگا جس میں سب سے بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں انتخابات کے اندر لڑنے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا، اب تحفظات کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری دن ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، تاخیر کا شکار الیکشن ہو رہے ہیں، جماعتوں کو چھوڑ کر ایک پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان گئی۔ اب ایک جو جملہ انہوں نے یہ کہا نا کہ پلانٹڈ درخواست گزار، سب کو معلوم ہے جی کہ جو وہ صاحب جنہوں نے یہ درخواست ایسے بابر صاحب جو ہیں جو دائر کی ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور وہ کیا کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے کوئی ایسا نہیں لگتا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا جی کہ کل تک فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کا جو ہے وہ ایک ریلیف دیا جائے گا۔ ایک ورسٹ جمہوریت، کسی بنانا ریپبلک کی بھی ایسی جمہوریت نہیں ہوگی جیسی جمہوریت جو ہے، یعنی ہماری جمہوریت عراق کی جمہوریت سے بھی گئی گزری ہے، مصر کی جمہوریت سے بھی گئی گزری ہے، پتہ نہیں وہاں جمہوریت ہے یا نہیں ہے، یہ کیا ہے، اور کسی ایک ایسے علاقے کی حکومت سے بھی گئی گزری ہے جہاں پر کوئی حملہ آور یا کوئی قابض بیٹھا ہو۔ چونکہ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جس میں لوگوں کو بولنے کا اور فیصلہ سازی کا حق دیا جائے۔ پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کرے گی۔ پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر نہیں ہو سکتے، وہ کچھ افراد بیٹھ کر نہیں کر سکتے، اور باہر میں جو دیار اغیار کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پاکستان نہیں بلکہ اپنے مفادات سے جڑا ہوا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، اس بنیاد پر یہ سب کچھ ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ ویورز، آخر میں آپ کو یہ خبر دے دیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے الیکشن کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بیان دیا، اور ایک ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ الیکشن جو ہیں وہ کسی طرح بھی تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور آرمی چیف نے کیا بیان دیا، ان کی سٹیٹمنٹ میں منون جو پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر بات بھی کر لیں گے کہ امریکہ کے دورے پر ہیں جی آج کل عاصم منیر صاحب، اور انہوں نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں موجود پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت جی طاہر جاوید صاحب یہ کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لاجسٹک کی وجہ سے انتخابات کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن رکیں گے نہیں، اور ہر صورت مارچ میں سینٹ کے انتخابات سے پہلے یہ الیکشن جو ہو جائیں گے۔ چونکہ اگر نمبرز پورے پارلیمنٹ موجود میں نہ ہوئی نا تو پھر سینٹ کے الیکشن بھی جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے، اسی لیے یہ بات جو ہے وہ کی گئی۔ اور دوسری طرف آر اوز کی ٹریننگ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا آرمی چیف کی طرف سے ایسے وقت میں جب الیکشن کے اوپر ایک ڈاؤٹ کے جو کلاؤڈز ہیں، بادل وہ ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں، اور سیاہ گھنے بادل ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ پروگرام ہم اپنی ریگولر جو نشست ہے اور اس مقام سے نہیں کر رہے آج کل، اس وقت ہم سفر کے اندر ہیں۔ اس کے لیے کچھ ٹیکنیکلٹیز، اگر کچھ ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ویورز، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔